ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے وصیت کے بارے میں۔ یعنی شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان کو ایک اختیار وصیت کا بھی عطا فرمایا ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ اور شروع اسلام میں اس کے کچھ احکام جدا تھے، پھر جب آیت میراث یعنی وراثت کی تقسیم کاری والی آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے احکام کے اندر تبدیلی بیان فرما دی گئی۔ یعنی شروع اسلام میں وصیت فرض تھی، پھر میراث کی آیت جب نازل ہو گئی تو پھر اس کا حکم اب مستحب والا ہو گیا، اس کا حکم اب فرض والا نہ رہا۔ حالانکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ کسی کے پاس کوئی شے بھی موجود ہو تو اس پر دو راتیں ایسی گزرنی نہیں چاہیے مگر یہ کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود ہو۔ یعنی انسان کے پاس اس کا مال ہے تو مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مال کس کا ہوگا؟ تو شریعت نے ایک حق دیا، حق وصیت، کہ آدمی لکھ جائے خود ہی جس کے لیے وصیت کرے گا۔ لیکن پھر آیت میراث وہ نازل ہو گئی کہ کس کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا یہ ہے، بیٹیوں کا یہ ہے۔ قرآن نے بیان فرما دیا، بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا۔ بیوہ کے لیے حصے کو بیان فرما دیا گیا۔ شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوہ کے لیے حصہ کیا ہوگا، بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کے لیے حصہ کیا ہوگا، ان کی اولادیں ہیں یا اولادیں نہیں ہیں، اس اعتبار سے ان کے حصوں میں فرق بیان کر کے قرآن نے واضح بیان فرما دیا۔ ماں باپ کسی کے زندہ ہیں، اس کا حصہ قرآن نے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا۔ تو جب آیت میراث نازل ہوئی تو پھر وصیت کا حکم فرضیت والا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے یہ وصیت والا آپشن یہ برقرار رکھا اور ہر میت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ وصیت کر جائے، اپنے ایصال ثواب کے لیے کر جائے، اپنی قبر و آخرت کے لیے کر جائے، یا اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے عزیزوں میں سے کسی ایسے کے لیے وصیت کر جانا جس کا وراثت میں سے بطور وراثت حصہ نہیں بنتا، اب اس کے لیے کوئی وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو یہ ایک آپشن موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بڑا مال ہے، مال کثیر ہے، لیکن میرے پاس اولاد میں صرف بیٹی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا میں اپنے مال کو صدقہ کر دوں، میں اپنے مال کی وصیت کر جاؤں پورے کے پورے مال کی؟ فرمایا نہیں، منع کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ 2/3 کو کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
انہوں نے کہا آدھے مال کو کر جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 کی میں وصیت کر جاؤں، تو فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 بھی بڑا ہے، 1/3 بھی بڑا ہے۔ اور ایک آپ نے اصول ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے ورثہ کو اغنیا حالت میں، غنی حالت میں، مالداری کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگنے والے بن جائیں، وہ لوگوں کے محتاج ہو جائیں، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ فرمایا ایسا ان کو نہ چھوڑو۔ تو یہ ہمیں اس حدیث میں ایک واضح طور پر اصول عطا فرما دیا گیا کہ ثلث والثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مال کی وصیت کرے تو وہ 1/3 سے کچھ کم مقدار میں کر دے۔ مثال کے طور پر 33%، یہ اگر ثلث بن رہا ہے 100 کا، تو وہ اس 30% کر جائے، 30% کی وصیت کر جائے۔ تو یہ ایک شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ ہر مرنے والا، ہر مرحوم، ہر میت شخص وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کو اس کام میں خرچ کرے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ وصیت کا آپشن رکھا ہے۔ وصیت کہتے ہیں کہ اپنے مال کو کسی اور کو مالک بنا دینا یا کسی اور کے لیے منفعت اس کی چھوڑ جانا، لیکن اس کی اضافت مرنے کے بعد ہو۔ یعنی میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کی، میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ میں اس میں سے وصیت کرتا ہوں۔ تو وراثت کی یاد رکھیں، جو ایک تقسیم کاری ہوتی ہے، اس سے بھی مقدم شریعت نے وصیت کا ہی حق رکھا ہے۔ جی مدرسہ کے ناظرین، آپ کسی کے بھی انتقال کے بعد جب ترکہ اور وراثت ان کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس سے پہلے جو شریعت نے چند چیزیں رکھی ہیں مال کے اندر سے، تجہیز و تکفین، وہ مرحوم کے مال سے اگر کوئی اس میں سے کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، ورنہ اگر کسی نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کر دیا، بعض برادریوں کے ہاں اگر عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے میکے والے کی طرف سے اس کو کفن دیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اگر یہ ایسا نہ ہو، تجہیز و تکفین کا خرچ۔ نمبر 2، قرض نکالا جائے گا کہ میت کے اوپر قرض کس کا ہے، یہ بھی وصیت سے بھی مقدم ہے اور یہ وراثت کی تقسیم سے بھی مقدم ہے۔ یاد رکھیں قرض یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرض اگر کسی پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ورثہ کہہ سکتے کہ بھائی جاؤ میت سے جا کے لینا ہے اب قرض، میت نے تم سے لیا تم میت سے لو، نہیں، میت کے مال موجود ہے، قرضہ ثابت ہو جاتا ہے، قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس قرض کی ادائیگی کے اندر اب یہ ٹال مٹول نہیں کی جائے۔ اگر قرضے میں ہی سارا مال چلا جاتا ہے تو ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا، پورا کا پورا مال قرضے میں چلا جائے گا۔ اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو قرضے لیتے ہیں لیکن قرضے کی ادائیگی نہیں کرتے، قرض ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بسا اوقات کوئی جنازہ آتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ میت پہ کوئی قرضہ ہے، یہ سوال کرتے میت پہ قرضہ ہے؟ تو اگر کہا جاتا نا قرضہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب پیچھے ہو گئے اور فرمایا تم جنازہ پڑھو، میں نہیں جنازہ اس کا پڑھتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں، آپ جماعت فرمائیں، میں اس کا قرضہ اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ذمے لیا۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ قرض کتنی اہم چیز ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کسی کے پیسوں کا بوجھ لے کر دنیا سے جانا یہ بظاہر آسان لگتا ہے، بھئی اب دنیا میں اندر وہ مجھ سے کیسے مانگے گا، کیسے تقاضا کرے گا، آئے تو صحیح میرے سامنے۔ دنیا میں لوگ نہیں دیتے، طاقت ہونے کے باوجود نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کبیرہ گناہ ہے کسی کے قرضے کو اور کسی کے مال کو اس طرح ناحق طریقے سے دبا لینا۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ مدرسہ کے ناظرین، اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنی زندگی میں ہی اس قرضے کو وہ پورا مائنس کر دینا چاہیے۔
اچھا پھر یہ کہ اس کا لکھا ہوا یا ایسے کچھ شواہد گواہ یہ معاملات اپنے بچوں کو تلقین کرنا یہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال قرضہ ثابت ہو جاتا ہے تو اب میت کا قرضہ دیا جائے گا، سارا مال چلا جاتا ہے، سارا مال قرضے میں چلا جائے۔ اچھا پھر جو مال بچتا ہے دیکھا جائے گا کہ میت نے کچھ وصیت کی ہے، وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے مطابق 1/3 کے اندر اندر وصیت پوری کی جائے گی۔ اب میت نے وصیت ہی پورے مال کی کر دی ہو، آدھے مال کی کر دی ہو، تو ایسا نہیں، 1/3 میں اس کی وصیت وہ پوری کی جائے گی۔ ہاں دیگر بالغ ورثہ راضی ہوتے ہیں اور میت کی زیادہ میں بھی وصیت اگر نافذ کرتے ہیں تو بالکل وہ ایسی وصیت کو نافذ کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں، لیکن اگر مرحوم نے 1/3 یا اس سے کم کی وصیت کی ہے تو اتنے میں اس کی وصیت کو پورا کریں گے۔ اب جو مال بچے گا اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کاری کریں گے۔ تو وصیت ایک اہم چیز ہے کہ آدمی کو اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب پہنچے، مرنے کے بعد اس کو اس کی کچھ ایسی نیکیاں، کچھ ایسا صدقہ جاریہ پہنچے، کوئی بھی عمل ایسا، یا اپنے مال کے ذریعے وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی مراحل آسان فرمائے گا، تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کا حکم یعنی بعض وصیتیں، جی یاد رکھیے گا، بعض وصیتیں وہ واجب کے درجے پر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرحوم پر نمازیں ہیں، مرحوم کی زکاتیں اس کے ذمہ لازم ہے، دی ہوئی نہیں ہیں، تو وصیت کرنا واجب ہے کہ میری مال میں سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، میرے مال میں سے نماز کا یہ فدیہ میرا ادا کر دیا جائے، میرے مال میں سے اگر حج کا معاملہ ہے اور اس طریقے سے حج رہ گیا ہے تو حج بدل کی صورت، حج اگر فرض تھا تو اس حج کی ادائیگی کے لیے یہ کچھ اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ تو یہ وصیت کی وہ کیٹیگری ہیں جو واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ والی وصیت یہ اس کے لیے ایک واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح کسی کا قرضہ ہے، اس کی وصیت کرنا بھی اس پر لازم واجب ہے، لیکن نہ بھی کیا ہو تو بہرحال قرضے کی ادائیگی تو ویسے بھی اس کو کرنی ہے۔ اچھا اس میں علاوہ ایسے کہ برے کاموں کے لیے وصیت کرنا یا معاذ اللہ کسی کے لیے ایسی فسق و فجور والوں کے لیے وصیت کرنا تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کو سخت مکروہ فرمایا، اور ناجائز کاموں میں تو ظاہر ناجائز چیز کی وصیت بھی وہ ناجائز ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وصیت مستحب ہے کے درجے میں بھی ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے وصیت کر جانا، اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے جن کا وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی ایسی وصیت کر کے جانا، یہ ایک مستحب کا درجہ رکھتا ہے، ثواب کا درجہ۔ اس طرح اپنے صدقہ جاریہ کے لیے یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آدمی جب بھی کبھی وصیت لکھنے بیٹھتا ہے نا کہ میں کچھ آج لکھوں، تو کہا جاتا ہے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے۔ وصیت کے لیے جب بھی کبھی کوئی بیٹھتا ہے نا، ایک بندے کا نام اس میں نہیں آتا، اور وہ بندہ ہے خود یہ مرنے والا، اس کا نام وصیت میں نہیں آئے گا۔ یعنی جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ لوگوں کے پاس چلا جانا ہے، یہ وصیت بھی کر رہا ہے تو ان کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کیا کرے گا یہ؟ ہاں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اس کے لیے بالکل اچھی چیز وصیتیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ان کے پاس مال ہے، قبضہ بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، بڑی اس میں وہ رہتے ہیں۔ اچھا ان سے کہتے ہیں ہم لوگ وصیت کر جائیں گے، ہم وصیت کر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارے بچے کر دیں گے، ہم ابھی نہیں کر رہے۔ تو میں تو ایسوں کو بسا اوقات مشورہ دیتا ہوں کہ میرے بھائی ابھی آپ کے پاس مال ہے، رب نے یہ جان بھی دی ہوئی ہے، خود خرچ کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی کے مطابق آپ مال کے مالک بھی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ بھی کر سکتے ہیں، کون آپ سے پوچھے گا؟ کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا۔ لیکن اگر یہ ہمت جذبہ اب بھی نہیں پیدا ہو رہا خرچ کرنے کا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کیا بعد میں امیدیں رکھیں گے کہ آپ کی اس وصیت پہ، کیونکہ وہ بسا اوقات ان کا 10% 15% بھی کروڑوں میں چلا جاتا ہے، اور زندگی میں دینے میں تو ظاہر ہے اگر کوئی بڑھاپے میں بھی پہنچ چکا ہے تو بظاہر اس کو بھی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ابھی میرے لیے بہت ہیں، میں ابھی بہت جیوں گا،
ابھی مجھے کچھ اور، ہمارے ارد گرد مرنے کی خبریں آتی ہیں، حالانکہ موت کے لیے یہ کہا گیا کہ تم قبرستان کو دیکھا کرو، قبرستان کی زیارت کرو۔ تو یہ قبرستان کی زیارت کیوں کہا گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کو دیکھنے سے، زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب تم دیکھا کرو، اب زیارت کرو۔ کیوں؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ یہ کہ قبروں کو آدمی جا کر دیکھتا ہے تو پھر اس کو یاد آئے گا کہ اصل منزل تو یہاں ہے، اصل مقام تو یہاں آ جانا ہے۔ بظاہر عالی شان تو بڑے بڑے آدمی مکان بنا لیتا ہے اور ایسے پلان بھی بنا لیتا ہے، لیکن کچھ ایسی پلاننگ اپنے اس 2 گز زمین کے لیے کہ جہاں اس کو مدفون ہونا ہے، اس کے لیے بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے وہاں فائدے میں وہی چیز ہے کہ جو اپنے لیے، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا پہنچایا، کیا پہنچایا کل کے لیے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے، جو کچھ تم کرتے۔ روایت میں جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا پہنچایا، فرشتے یہ کہتے ہیں آگے کیا پہنچایا، اور لوگ کیا کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا۔ ساری زندگی جن کے لیے گویا کہ ہم جی رہے ہوتے ہیں، جن کی باتوں سے میں لوگ کیا کہتے ہیں، بچوں کے لیے کیا کیا، اس کے لیے کیا کیا، فلاں کے لیے کیا کیا، یہ ہر ایک کی زبان پر خوشی غمی ہو یہ جملہ آئے گا، یار یہ نہیں کرنا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگ تو کہتے رہیں گے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سارے ہر کسی آدمی سے خوش ہو گئے؟ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ یہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، جب مر گئے تو اس وقت یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں گے، بس ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل آئے گا۔ اس لیے لوگوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہیں آنا چاہیے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف وہ نہیں آنا۔ لوگوں کی وجہ سے کہ آدمی گناہ کر لیتا ہے، یار لوگ کہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ نہیں۔ مال کمانا بھی ہے تو حلال طریقے سے کمانا ہے، خرچ بھی کرنا ہے تو حلال ذریعے سے خرچ کرنا۔ لوگوں کی باتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی شادی بیاہ کے خراجات اتنے بڑھانے کے لیے، اور طرح طرح کے فنکشن کرنے کے لیے، رسم و رواج کرنے کے لیے اگر غلط طریقے سے مال لے کر آ جائیں گے، لوگ تو شاید خوش ہو جائیں، اور خوش کس سے ہوئے؟ نہیں ہوتے خوش، پھر بھی کچھ نہ کچھ تنقیدیں کر کے جائیں گے۔ تو پھر اسی ذات کو خوش کر لیں جس کو خوش کرنا بھی آسان ہے، اور اس کو خوش کرنا آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ کہا جاتا ہے نا، جہ رب راضی تو پھر سب راضی۔ اللہ کو راضی کر لیا تو بس سب کچھ آسان ہے، پھر سب کچھ ہی مل جائے گا۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی کیفیات، ان کی حالتیں، ان کے واقعات اگر ہم پڑھیں تو کیسی کیسی جہاں قربانیاں دی ہیں، وہاں ایسی عیش و عشرت، رسم و رواج یا دیگر چیزوں کے اندر انہوں نے اپنی ساری چیزیں ٹھکرا دیں جو شریعت کے خلاف تھی، کہ ہم نے نہیں کرنا ایسا۔ اب ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ہیں تو بس ان کے بن گئے، اب ہمارا انداز وہ ان کی غلامی والا اور ان کی اتباع والا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ایک یہ وصیت ہے کہ مال کی وصیتیں ہیں، وہاں نیکی کی وصیتیں کرنا، اپنے بچوں کو، یہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، اپنے گھر والوں کو اچھے کاموں کی وصیت کرنا، نیکی کے کاموں کی وصیت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ایسی وصیتیں فرمائی کہ میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں۔ کئی فرمایا عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں کا خیال رکھنا،
عورتوں کے حقوق پامال نہ کرنا، میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما یہ ان سے جو ہے وہ سوال کیا کہ حل کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصا، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ فقال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ فقلت، تو پھر میں نے کہا کیف کتب علی الناس الوصیۃ او امروا بالوصیہ، پھر لوگوں پر وصیت کیوں فرض کی گئی یا لوگوں کو کیوں حکم دیا گیا وصیت کا؟ تو انہوں نے کہا قال اوصا بکتاب اللہ، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ تو کئی انداز سے اس طرح کی اچھی باتوں کی وصیت کرنا، لوگ بعض اوقات اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا آپس میں اتفاق رکھنا، پیار رکھنا، محبت رکھنا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، جو شریعت کے دائرے کار کے مطابق رہتے ہوئے یہ نصیحتیں یہ وصیتیں کرتا ہے بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن انہیں یہ کہنا کہ جو قرآن پاک میں اللہ کے نبیوں نے بھی وصیت کی، جی قرآن پاک میں ان کے بھی تذکرے موجود ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، اسی دین کی انہوں نے وصیت کی، اور وصیت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ تو یہ ایسی کام کا حکم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، تو یہ کہلاتی نیکی کی وصیتیں کرنا۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو اچھی باتوں کی وصیت کرنا، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن پر اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ لقمان اگر پڑھتے ہیں تو اپنے بیٹے کو کتنی انہوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں، اور مختلف انداز سے کہ میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک کے قریب نہیں جانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی انہوں نے یہ بھی انہیں نصیحت کی ہے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے، یہ عمل کرنے کی بھی انہیں نصیحت دی ہے، اخلاق اپنے اچھے کرنا، آواز اپنی پست کرنا، تکبر دل میں نہ آنے دینا، یہ مختلف انداز کی یہ نصیحتیں اور یہ وصیتیں، یہ الحمدللہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین کے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو دینی یہ وصیتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو جہاں مال کی وصیت کا ایک تصور ہے، وہاں دین کے ان چیزوں کے حوالے سے بھی یہ وصیت کا بھی تصور ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں عملی طور پر اس طرح کے معاملات کرنے بھی چاہیے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بھی کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ارشاد فرمایا اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں مجھے زکوٰۃ اور نماز کی وہ تاکید فرمائی ہے۔ تو اس طرح کے کئی ایسے جو قرآن کی احکامات ہیں اور آیات ہیں، ان میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ تاکیدیں بھی کرنا، اچھی بات کی تاکید کرنا، یہ بہت ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کے
کچھ سوالات کو بھی لیتے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، سوال جواب دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا کوئی شخص اپنے بچوں کے حوالے سے وصیت کر سکتا ہے یا کسی خاص بچے کے حوالے سے کہ اس کو اتنا مال دیا جائے؟ دیکھیں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیم ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اور لا وصیت لوارث، اس کی واضح طور پر بیان بھی فرما دیا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اللہ نے اس کا جو حق تھا وہ اسے حق عطا فرما دیا ہے۔ ہاں البتہ شریعت یہاں پہ یہ بات بیان فرماتی ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اپنے وارث میں سے ہی کسی کے لیے ایکسٹرا وصیت بھی کر جائے، کتنا مال اور اسے دے دینا، تو اب دیکھا جائے گا دیگر وہ سارے بالغ ورثہ ہیں، یا اگر ان میں کوئی نابالغ ہیں تو نابالغ کے حق میں وہ وصیت اس طرح نافذ نہیں ہوگی کہ ان کا پیسہ لے کر بالغ افراد کو یا کسی کو بھی دیا جائے۔ ہاں اگر وہ سارے بالغ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے مرنے والے میت نے یا ہمارے جو بھی مرحوم تھے انہوں نے اس وارث کے لیے زیادہ پیسوں کی وصیت کی اور یہ سارے اس وصیت کو نافذ کرنے میں راضی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو پورا کریں، اور یہ پورا کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی جو شریعت کا وراثت کا طریقہ کار ہے وہی تقسیم کریں گے، ایسا ہم نہیں کریں گے، تو یہ بھی ان کے لیے اختیار ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اب مال کا یہ ورثہ مالک ہو گئے، یہ مال کے ورثہ مالک ہو گئے، تو اب شریعت نے جس وارث کو جتنا حصہ دینا تھا وہ تو واضح طور پر فرما دیا گیا، تو اس صورت میں وارث کے لیے وصیت یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک صورت وہ یہی ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہوں اور وہ اسے نافذ کر دیں، وہ اسے اجازت دے دیں، یا جتنے بالغ ہوں اور وہ نافذ کر رہے ہوں ان کے حق میں وہ نافذ ہو جائے اور بقیہ کو وراثت میں ان کے مطابق وہ حصہ مل جائے، تو اس کا بالکل وہ اختیار رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ہمارا اسلام ملاحظہ فرمایا ہے، اور آج کا یہ ٹاپک ہمارا وصیت اور اس کے بارے میں دینی معلومات، وصیت کے حوالے سے ہماری شریعت نے کیا فرمایا ہے، ایک نالج لینے کے لیے، اور یہ احکامات بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اس لیے آج کا یہ ٹاپک اختیار کیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔